أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو عزت اور سلامتی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے، اور پروردگار عالم ہماری گناہوں کی مغفرت کرے، اور ہمارے آبا کی گناہوں کی مغفرت کرے، اور ہماری اموات کی گناہوں کی مغفرت کرے، ان کو جنات برین میں جگہ نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی شفاعت ہمارے اموات کے نصیب، ہمارے اور ہمارے اولاد کے نصیب فرمائے، اور امام عصر علیہ السلام کے فرج میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا محمود بحق محمد و یا عالی بحق علی، و یا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا، و یا محسن بحق الحسن، و یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ میرے محترم ناظرین، ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ اور ہمارے معصوم بچے اور چنار میں تکفیریوں کے مظالم اور تکفیریوں کے توپ خانے اور تکفیریوں کے باری اسلحے اور تکفیری جنگجوؤں اور تکفیری اور سلفی جہادیوں کے نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلامک ملیٹرزم کو عالم اسلام میں پھیلا دیا۔ آج سے 44 سال پہلے، 45 سال پہلے جب خمینی صاحب نے اپنا انقلاب لایا تھا، تو عالم اسلام میں ایک بھی تنظیم نہیں تھی جس کا کام شیعوں کی تکفیر اور شیعوں کا قتل اور شیعوں کے خلاف جہاد ہو۔ اس نے انقلاب لایا امریکہ کے سرپرستی اور فرانس کے سرپرستی سے، تو پورے دنیا میں ایک لہر چلی، اس کو کہتے ہیں اسلامی بیداری کا لہر۔ وہ در حقیقت اسلامی بیداری کا لہر نہیں تھا، وہ تکفیری بیداری کا لہر تھا، وہ جہادیت کا لہر تھا۔ اس کی وجہ سے اور اس کے انقلاب کی وجہ سے جماعت عمریہ کے علماء کو بھی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ اگر شیعہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم تو ان سے زیادہ ہیں، ہم تو ان سے زیادہ ہیں۔ اور پھر ان کو مغرب و مشرق کی سرپرستی مل گئی اور عربوں کی سرپرستی مل گئی، اور پورے دنیا میں ان کے تنظیمیں پھیل گئی، جن کا کام کیا ہے، جن کا آئیڈیالوجی کیا ہے۔ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ شیعہ کافر ہے اور شیعوں کو قتل کیا جائے۔ میرے محترم ناظرین، انقلاب ایران سے پہلے بھی پارچنار میں شیعہ اور دوسرے جو قبائل ہیں ان کے درمیان مشکلات تھیں، لیکن وہ قبائلی مشکلات تھیں کہ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کی زمین پہ قبضہ کیا۔ انقلاب ایران کے بعد ان کو بہت بڑی حوصلہ افزائی ملی ہے، اور یہ ایک تکفیری رنگ لے کے گئی ہے، اور شیعوں کو کی تکفیر جس طرح انقلاب ایران کے بعد ہوئی ہے، بالخصوص پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اب کہاں ہے رہبر معظم؟ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا، جو کہ امریکہ کو للکارتا ہے، اسرائیل کو للکارتا ہے جھوٹ کے طور پہ۔ پہلے اسرائیل کو خبر دیتا ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، پھر کچھ میزائل مارتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، پاکستان کے اور کراچی اور لاہور کے بیوقوف ولایت فقیہ کے لیے نعرہ لگانے والوں کو، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ دیجیے دیکھیں اس نے اسرائیل پہ میزائل داغے، تو اگر واقعا داغنے تھے تو پہلے اطلاع کیوں دی ہے؟
پہلے اطلاع کیوں دی؟ ٹھیک ہے نا، کیوں ایک اسرائیل مرا نہیں ان کے مسائل سے؟ اور بھائی تو امریکہ کو للکارتا ہے، تو ولایت فقیہ ہے۔ دیکھو عزیز، خامنئی کبھی بھی شیعہ والا اسٹینڈ نہیں لے گا، شیعوں کے لیے کبھی نہ اس نے اسٹینڈ لیا ہے نہ اسٹینڈ لے گا، شیعوں کے دفاع کے لیے کبھی موقف اختیار نہیں کرے گا۔ اس کا موقف شیعوں کا موقف نہیں ہے، اس کا موقف عمریوں کے جوتے چاٹنے کا موقف ہے۔ فلسطین کے لیے بھی وہ سینہ چاکی اگر کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ عمری ہیں، اگر وہ شیعہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہ کچھ بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا۔ آج سے دیکھ، ابھی تو نہیں پارا چنار میں شیعہ مر رہے ہیں، پاکستان میں ابھی شیعہ مر رہے ہیں، 40 سال سے شیعہ ذبح ہو رہے ہیں، 40 سال سے ذبح ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے دکھائیے خامنئی کا ایک بیان دکھائیے۔ فلسطین میں کتا مرتا ہے تو یہ دم ہلا کے آ جاتا ہے کتے کی طرح، 10 بیان دے دیتا ہے، تقریر کرتا ہے کہ وہ فلسطین میں کیا ہوا، نہیں کرتا۔ یہ ابراہیم رئیسی جس کے لیے تم نے اتنا تقریریں کی، مجالس رکھی، فلاں رکھا، یہ کیا تمہارے لیے کبھی اسے ایران کا صدر تھا؟ یہ کبھی اس نے آپ کے لیے پارا چنار کے لیے اس نے کبھی بیان دیا تھا؟ اس نے الٹا پاکستان پہ تو حملہ کیا تھا، اس نے ابراہیم رئیسی نے، اسی ملعون نے، اور اس کا جو باپ ہے، اس کا دادا ہے خامنئی۔ اب مجھے دکھائیے نا 45 سال میں یہ اس نے یا خمینی نے پاکستان کی شیعوں کے لیے کہ جو قتل عام ہو رہے ہیں اس کے لیے اس نے کیا ہے، کیا بیان دیے؟ کچھ بھی نہیں کیا بھائی، اور کبھی نہیں لے گا بھی نہیں۔ اور یہ آپ اور کتنی ہماری قوم، اور تمہارا حق یہی بنتا ہے، قوم تمہارا حق یہی بنتا ہے، ایک قوم جو بیوقوف ہے، ایک قوم جو سویا ہوا ہے، ایک قوم جو غافل ہے، ایک قوم جو اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، جو کہتا ہے میرا مقام پیغمبر کا مقام ہے، علن کہتا ہے۔ ولایت فقیہ کا کیا مطلب ہے؟ میرا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، تمہارے سامنے کہتا ہے، اور تم پھر اس کو گالی دینے کے بجائے، اس کو لعنت کرنے کے بجائے، تم اس کی تصاویر اپنے مجالس میں رکھتے ہو، اپنے جلسے میں نکالتے ہو، اپنے جلوسوں میں نکالتے ہو، امام حسین علیہ السلام کے حرم کے امام حسین علیہ السلام کے علم کے ساتھ اس کے گورنمنٹ کے جھنڈے نکالتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو تمہارا حق یہی بنتا ہے، تم جب ایک اجنبی ملک کے ایجنڈا اپنے ملک میں بغیر کسی سوچ سمجھے، کس میں تمہارا مفاد کیا ہے، اپنے ملک میں پھیلا رہے ہو، اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہو، اور جب تم ایک ایسا طاغوت جو کہتا ہے میرا مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا مقام ہے، تم نے اس کو واقعی تصدیق کی، جی ہاں آپ ہمارے راہبر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر پاکستانی فوج، پاکستانی گورنمنٹ اس بات پہ راضی ہو کہ تکفیری آپ کو مار دیں اور آپ کا دفاع نہ کرے، تو آپ اپنے آپ کو ملامت کریں، آپ اپنے علماء کو ملامت کریں، آپ اپنے مولویوں کو ملامت کریں۔ جب آپ خود اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے مفادات کو چھوڑ کر، اپنی بقا کو چھوڑ کر ایک بیوقوفی کی جنگ، ایک حماقت کی جنگ لڑ رہے ہو، اس کو اپنا محاذ تم نے بنایا ہے، اور تمہیں غیر ملکی ایجنڈے کے تم ایجنٹ ہو گئے، تو لازمی بات ہے کہ اس ملک کے ایڈمنسٹریٹرز، اس ملک کے حکمران، ان کو آپ سے ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک ففتھ کالم ہیں، کیونکہ آپ ایک بیرونی ملک کے اور ایک بیرونی طاقت کے یہاں پہ پاکستان میں علیہ کار ہیں، اور شیعہ جہاں بھی ہیں وہ ایران کے علیہ کار ہیں، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے جرمنی میں ایک بڑا سینٹر تھا، آیت اللہ بروجردی نے بنایا تھا، اسلامک سینٹر آف ہیمبرگ میں سب سے بڑا اسلامک سینٹر، آیت اللہ بروجردی کے مانے اس پہ چھاپا پڑا جرمنی کی انٹیریئر منسٹری نے، وہ کہا کہ یہ یہاں پہ ولایت فقیہ کا آئیڈیولوجی یہاں پہ پھیلایا جا رہا ہے، یہاں پہ ہمارے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیا جاتا ہے کہ ہمیں جرمنی میں کیسے انقلاب لائیں، اور ان کا حزب اللہ سے تعلق وہ مسجد ہی سیل کرا دی۔ بھائی یہ شیعوں کی بدنامی نہیں، بالکل شیعہ مساجد جہاں بھی ہیں، شیعہ امام بارگاہ جہاں بھی دنیا میں، چاہے پاکستان میں ہو چاہے امریکہ میں، وہ ان میں کیونکہ ایران نے پچھلے 40 سال آپ کے علماء کو برین واش کیا ہے، ان کو اپنا ایجنٹ بنایا ہے، زامبیز بنایا ہے، تو ہر امام بارگاہ، ہر ممبر تقریباً ایران کے لیے ایک ٹریبیون ہے، اور حکومت ایران کی سیاست پھیلانے کے ایک وسیلہ ہے۔ خدا لعنت کرے حکومت ایران کو، اس نے ہمارے مذہب کو یرغمال بنایا، اور خدا لعنت کرے ان علماء کو، یہ جاسوس بن گئے، اعلی کار بن گئے ایران کو، اور اس کی وجہ سے تکفیریوں کے
جو لوگ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، جیسے حکومت پاکستان ہے، وہ تکفیروں کا تھینک یو ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، مارو شیعوں کو، مارو کیوں نہ مارے شیعہ کو؟ جب شیعہ ایک بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو دبانا، ان کو قتل کرنا، یہ پاکستان حکمران دیکھتے ہیں کہ ہمارے مفاد میں ہے۔ تو یہ بہت صرف تکفیریوں کا تکفیری تو جو کرتے ہیں وہ بہت برا کرتے ہیں، لازمی بات ہے، لیکن وہ تکفیریوں کی اتنی عقل نہیں ہے، وہ ان کا اپنا اتنا آرگنائزیشن نہیں ہے، ان کے لیے آرگنائزیشن بنا کے دیا جاتا ہے، ان کو ایجنڈا بنا کے دیا جاتا ہے کہ تم یہ کرو، ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، ان کی سرپرستی ہوتی ہے، وَإِلَّا اگر یہ اسٹیٹ سرپرستی نہ ہو تو تکفیری کبھی پاکستان میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ حکومت پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے، حکومت پاکستان بہت ہی طاقتور حکومت ہے، اور پاکستان کے چبے چبے پر اس کا اچھی طرح سے کنٹرول ہے۔ وہ اگر چاہے، حکومت پاکستان چاہے تو تکفیریوں کا ایک ہفتے کے درمیان پورے ملک سے صفایا کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو پتہ ہے کہ ہمیں ان مہروں کی ضرورت ہے، کس کے مقابلے میں؟ جن کو جب ہر کچھ لمحوں کے بعد، ہر کچھ ہفتوں کے بعد ہمیں ان کو سبق سکھانا پڑتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ شیعہ ہیں، کیونکہ جب سے انقلابی ایران آیا ہے، شیعوں کی وفاداری بدل گئی ہے۔ شیعہ جو ایک مذہب تھا، شیعہ جو ایک دینداری کا طریقہ کار تھا، شیعہ اب ایک پولیٹیکل موومنٹ بن گئی ہے حکومت ایران کے بعد۔ یہ ایک انقلاب کا حصہ بن گئے ہیں جس کا لیڈر خامنئی ہے، کہ وہ انقلاب کے ارادے کیا ہیں کہ پورے عالم اسلام میں انقلاب لایا جائے، پورے عالم اسلام کا لیڈر خامنئی صاحب ہوں۔ تو لازمی بات ہے کہ شیعہ جہاں بھی ہوں گے، جب شیعوں کی آئیڈینٹی یہ ہوئی، شیعوں کی ایکٹیویٹی یہ ہوگی، شیعہ کا ریلیجن یہ ہوگا، دین مذہب یہ ہوگا کہ ہم مذہب نہیں ہیں، ہم موومنٹ ہے، ہم ایک تحریک ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا ایک لیڈر ہے، رہبر معظم انقلاب ہے، ہم اس انقلاب کا حصہ ہیں۔ تو جو انقلاب کے مخالف ہوں گے وہ تو آپ کو لات ماریں گے نا، لات ماریں گے۔ تو اب یہ رہبر پر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رہبر معظم انقلاب کو آپ کی دشمنوں سے ہمدردی ہے، آپ سے ہمدردی نہیں ہے۔ یہ مزے کی بات ہے، اور آپ کی بے وقوفی پر، آپ کی جہالت پر، آپ کی غفلت پر، او شیعو، نام کے شیعو، تم نے دین چھوڑ کر، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو چھوڑ کر کہہ دیا کہ خامنئی کی ولایت جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے۔ اپنے دین چھوڑ دی تم نے نا، دین تو تم نے چھوڑ دی۔ اب بھائی جو کہتا ہے خامنئی، اور مجھے بتاؤ، سمجھا دو کہ کوئی آ جائے مناظرہ کر لے مجھ سے، وہ کیسے دوست دیندار ہے جو کہتا ہے خامنئی کی ولایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے؟ لعنت ہے اس دین پر، لعنت ہے اس مولوی پر، اور تمہارے سب مولویوں کا یہی عقیدہ ہے۔ تم جماعت عمریہ کے مولویوں پہ ہنستے ہو، جماعت عمریہ کے مولوی بیوقوف ہیں، ابو بکر عمر کی وہ کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ اپنے حال پہ رحم کرو، تم نے دین چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور کس کے لیے دین چھوڑ دیا؟ خامنئی کے لیے۔ اور خامنئی کو آپ کی دنیا یا دین کا پرواہ ہے؟ کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے بھائی، پارا چنار جل جائے جل جائے، وہ اس کو پرواہ نہیں ہے۔ اس نے نہ کبھی سپورٹ کی ہے، نہ کبھی سپورٹ کرے گا، نہ کبھی دفاع کی ہے، نہ کبھی دفاع کرے گا، نہ کبھی اس نے ایک جملہ بولا ہے، نہ کبھی ایک جملہ بولے گا۔ اگر کبھی بولے گا نا بھی آپ کو دکھاوے کے لیے، آپ کو فریب دینے کے لیے، نہیں کہ واقعاً وہ آپ کا دفاع کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کام ہے جماعت عمریہ کی جوتیوں کو چھاٹنا اور ان کو راضی کرنا۔ پارا چنار میں شیعوں کو کون مار رہا ہے؟ طالبان مار رہے ہیں۔ طالبان کس کا اس کے حمایت کار کون ہے؟ جماعت خود خامنئی، قاسم سلیمانی، جس کے لیے آپ نے مجالس رکھے نا پاکستان میں۔ اب پڑھیے تاریخ میں طالبان کو افغانستان میں کس نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا؟ قاسم سلیمانی صاحب نے۔ اب بلینز کا مجھے نہیں معلوم، ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز ان کی فنڈنگ ہوتی تھی قاسم سلیمانی کے زمانے میں، خامنئی صاحب کی سرپرستی میں۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ ایرانی اخبارات نہیں پڑھتے نا، آپ کو فارسی نہیں آتی۔ طالبان کے حمایت میں ایران کے اخبارات میں کیسے کیسے آرٹیکل چھپتے ہیں۔ ایران کے سرزمین میں کسی افغانی کو اجازت نہیں ہے کہ ایران کے سرزمین میں کسی افغانی کو اجازت نہیں ہے، افغانی پولیٹیکل پارٹی کو اجازت نہیں ہے کہ طالبان کے خلاف ایک جملہ بولے، اور طالبان کے خلاف ایک دفتر کھولے، طالبان کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور طالبان کے ایسے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ،
اور آپ سمجھتے ہیں طالبان جو ہے ایران کے بڑے چاہنے والے ہیں؟ نہیں، نہیں ہے۔ جب ان طالبان کو اشارہ ملے گا وہ اب ٹوٹ پڑیں گے ایران پر بھی۔ یہ خامنئی کی بیوقوفی ہے کہ جماعت عمریہ کو سمجھتا ہے کہ یہ اس سے وفا کریں گے۔ بہرحال جو کچھ پارا چنار میں ہو رہا ہے، ہماری توقع یہ ہے کہ قوم جاگ جائے اور قوم اپنا مقصد روشن کرے اور کہہ دے حکومت پاکستان سے، او بھائی حکومت پاکستان کو لیے تم روشن کرو کہ تم محب وطن پاکستانی ہو، تم ایران کے جھنڈے کے وفادار نہیں ہو۔ تم واضح کرو کہ تمہارا رہبر امام حسین علیہ السلام ہے، تمہارا رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خامنئی نہیں ہے، خامنئی مرتد ہے، خامنئی سے تمہیں کام نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جب تک، اور یہ جب تک، جب میں کہتا ہوں نا اس کا، یہ آئندہ قریب نہیں ہے، یہ آئندہ دور ہے، کیونکہ ایران کا آپ پر اور آپ کی مذہب پر گرفت ایسا ہے، ایسا بالکل آپ ایک یرغمال ہے ان کی مٹھی میں۔ دیکھیں ابھی وہ جس آپ کے ساتھ جیسا کھیل کھیلنا چاہیں وہ کھیل سکتے ہیں، کیونکہ ایران والے پاکستانی شیعوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، گدا سمجھتے ہیں، انسان نہیں سمجھتے آپ کو۔ آپ ایران جب جاتے ہیں نا، آپ کے ظاہرین ان سے پوچھیں کہ ایرانی آپ کے ساتھ بارڈر سے لے کر مشہد میں، قم میں، تہران میں آپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ اپنے علماء سے پوچھئے کہ وہ جب مراجع کے دفتر میں جاتے ہیں پاکستانی علماء کی کیا حیثیت ہے، کیا عزت ہے۔ آپ پوچھئے اپنے علماء سے، او بھائی وہ آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ آپ سے ہمدردی کریں، کہ آپ کے لیے خامنئی کوئی بیان دے دے۔ یہ آپ پر ان کی پوری گرفت ہے، کیونکہ آپ اتنے گدے بنے ہوئے نا کہ بھائی ہمارا امام حسین علیہ السلام جیسا امام خامنئی، اس کے وہی اختیارات ہیں۔ تو بھائی تو لازمی بات ہے، اگر یہ عقیدہ ہے آپ کا، آپ کے علماء اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو لازمی بات ہے، تو لازمی بات، کیوں آپ تیروں کا ہدف نہ بنے تو کون بنے گا؟ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں، جب تک یہ ختم نہ ہو جائے پاکستان میں شیعہ ہدف بنتے ہی رہیں گے۔ یہ سلسلہ قتل کا، شیعوں کا قتل اور شیعوں پہ ظلم ختم نہیں ہونے والا۔ جب تک علت موجود ہے، معلول موجود ہے، جب تک کاز موجود ہے، ایفیکٹ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایران نے آپ کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کیونکہ ایران نے آپ کے سارے علماء کو برین واش کیا ہوا ہے۔ آپ کے علماء برین واشڈ ہیں، ان کو ایران کے علاوہ ایران کے سامنے سجدہ کرنے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے۔ شمولیوں کو ان کا دین ہی یہی ہے۔ اور یہ کتنے گدے ہیں، کتنے بیوقوف ہیں۔ آپ کو یاد ہے رئیسی کیا چیز تھا؟ رئیسی کچھ بھی نہیں تھا، مرنے کے بعد اس کو اللہ کا ولی بنا دیا گیا۔ وہ رئیسی اللہ کا ولی بن گیا، امام بن گیا، بھائی اتنا مقدس بن گیا، اس کے خلاف کچھ بولو جیسے آپ نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف کچھ بولا ہے۔ یہ کس نے آپ کے ساتھ کیا؟ حکومت ایران نے آپ کے ساتھ کیا نا۔ حالانکہ ابھی تک جو ہے حکومت ایران کوئی واضح دلیل نہیں دے رہا کہ اس کو قتل کس نے کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں حادثہ تھا، لیکن اگر کبھی میں آپ کے خلاف آپ کے سامنے بات کروں نا کہ واقعاً اس کو کس نے مارا ہے، شواہد سب یہی انڈیکیٹ کریں کہ خود خامنئی نے اس کو مارا ہے، کیونکہ وہ رہبر بننے کی فکر میں تھا، اس کو خود قتل کرایا، پھر اسی کو آپ کے سامنے اللہ کا ولی بنا کر پیش کیا گیا۔ ایک ایسا شہید، امام رضا علیہ السلام نے اس کو اپنا خادم بنایا۔ کیسے اس کو خادم بنایا بھائی؟ امام رضا علیہ السلام کو اپنا خادم وہ بھائی اگر دیکھیں ابھی جو مکہ میں حرم کا امام ہے، اس کو بھی امام اللہ تعالیٰ نے مکے کا امام جماعت، خانہ کعبہ کا امام جماعت بنایا۔ بہرحال میرے محترم ناظرین، ہم پارا چنار کے ساتھ ہیں، پارا چنار کی شیعوں کے ساتھ ہیں، پاکستان کی شیعوں کے لیے ہمارا دل تڑپتا ہے، اور ہم ان کی عزت چاہتے ہیں، ان کے لیے امن چاہتے ہیں۔ ہماری حکومت پاکستان سے توقع یہ ہے کہ وہ شیعوں کو پروٹیکشن دے دے، اور جو شیعہ وہاں پہ لڑ رہے ہیں، اپنی دفاع کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی دفاع کر رہے ہیں، اپنی نوامیس کی دفاع کر رہے ہیں، ان کو ہمارا سلام ہے، ان کے شہداء کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور ہمارا شیعہ قوم سے اپیل یہ ہے کہ اے شیعہ قوم، تم اپنی مقدر خود بدل دو میرے بھائیو، تم یہ تبدیل کر سکتے ہو کہ یہ حکومت پاکستان اس نگاہ سے تمہیں ہمیں نہ دیکھے، اور دوسرے پاکستانی تمہیں اس نگاہ سے نہ دیکھے
جیسے حزب اللہ جو ہے لبنان میں ہے، حزب اللہ دیکھیں، حزب اللہ جو لبنان میں ہے اس کو لبنانی کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ایران کا ایک ایجنٹ ایجنسی ہے یہاں پہ، پوری دنیا جانتی ہے وہ ان کا اپنا کوئی استقلال نہیں ہے۔ نصر اللہ صاحب اپنے قوم کے مصلحت میں کوئی فیصلہ کر سکتا اور نہیں، جو اس کو اشارہ یہ تہران سے آتا ہے وہی وہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ حزب اللہ ایک ایجنٹ اور ایران کا ایک اعلی کار ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو شیعہ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ ہیں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ایران کے اشارے پہ چلتے ہیں، ایران کے اشارے پہ یہ ناچتے ہیں، ایران کے اشارے پہ یہ سوتے ہیں، ایران کے اشارے پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ وہی برتاؤ ہوتا ہے نا ایک دشمن کے ساتھ۔ پاکستان کے شیعہ بھی وہی ہیں۔ آپ کو جب تک یہ ہے، جب تک آپ کا مذہب ایک پرامن مذہب نہیں ہے، ایک انقلابی موومنٹ کا حصہ ہے، ایک ورلڈ موومنٹ کا حصہ ہے جو آپ کو استعمال کر رہا ہے، ایک بیرونی ایجنڈے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، ایک سیاسی تحریک ہے، تو یہ مذہب نہیں ہے، ایک سیاسی تحریک ہے۔ آپ بیرونی ملک کے، آپ اپنے ملک میں ایک اثاثہ ہیں، تو اس لیے آپ کو قتل کیا جائے گا، اس لیے آپ کو ہدف بنایا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اٹھو، بیدار ہو جاؤ، اپنے ممبروں کو آزاد کرو، اپنے ممبروں کو آزاد کرو۔ بہت سارے علماء پاکستان میں ہیں جو ولایت فقیہ کے خلاف ہے، لفظ نہیں بول سکتے کیونکہ ان کو اتنا گالی دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو، حکومت ایران کے پاس پاکستان میں سوائے گالی کے کچھ بھی نہیں ہے، بے عزتی کرانے کے، یہی ان کا اعلی کار ہے۔ یہ اپنے مخالف کو، ان کے مخالفین جو پاکستان میں ہے، علماء غیر علماء، خاموش ہے بے عزتی کی وجہ سے۔ کہ شیعہ ایران میں بھی یہی اللہ جانتا ہے، ایران میں بھی علماء خاموش ہے اس لیے کہ ان کی بے عزتی ہوتی ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ ان کے غنڈے موجود ہیں، ان کے غنڈوں کی سرپرستی علماء کے ہاتھ میں، کہ اگر کوئی شخص حکومت ایران کے خلاف بات کرے تو اس کو گالی دیا جاتا ہے، ایجنٹ کہہ کے اس کے خلاف تقریر کرو، گالی دے دو، بے عزت کرو، ٹھیک ہے نا؟ پھر کوئی دوسرا جرأت نہیں کرے گا حکومت ایران کے خلاف بات کرے۔ سمجھ میں آ رہی؟ ان کے پاکستان میں ان کے خلاف، حکومت ایران کے پاس سوائے گالی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ غنڈے ہیں مجالس میں، حسینیوں میں، اور کچھ علماء ہیں جو ان غنڈوں کے ساتھ ہیں، کہ کوئی ایران پر ولایت فقیہ پہ نقد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بے عزتی کرا دیں گے۔ اور بھائی تم بیدار ہو جاؤ، ان غنڈوں کو پہچان لو، ان علماء کو پہچان لو، ایسے علماء کو آپ آگے لاؤ، ٹھیک ہے نا؟ جو ایران کے اعلی کار نہیں ہیں، جو مذہب کو مذہب سمجھتے ہیں، انقلابی تحریک نہیں سمجھتے، سیاسی تحریک نہیں سمجھتے، جو تشیع کو ایرانی مفادات کے خلاف، شیعہ قوم کو خامنئی کی لیڈرشپ اور اس کی فیک موومنٹ کے لیے فدا نہیں کرنا چاہتے، ان کا سپورٹ کرو تم۔ اگر یہ کرو گے تو فنڈنگ ختم ہو جائے گی، طالبان کی فنڈنگ ختم ہو جائے گی، بیرونی ملک جو تکفیری ہیں، تکفیریوں کی فنڈنگ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک بیلنس بجا لائیں، پاکستان میں ایک بیلنس ہو، ایک توازن ہو ایران کے مقابلے میں۔ ایران کا وہاں پہ جو پاور بیس ہے، شیعہ ہیں، اس کا بیلنس کیا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے تکفیریوں کے لیے۔ انقلاب ایران سے پاکستان میں کیا کوئی تکفیری تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا پاکستان میں، کوئی نہیں تھا، کوئی گروہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ انقلاب ایران کے بعد وجود میں آئی ہے، اور ان کی فنڈنگ ہوتی ہے پوری دنیا سے ہوتی ہے تکفیریوں کی، اور اسی لیے ہوتی ہے کہ عالم اسلام میدان جنگ ہے۔ عالم اسلام جہاں بی شیعہ ہیں وہ میدان جنگ ہے۔ ایک پاور بیس ہے ایران کا، ایک پاور بیس ہے سعودی عرب کا اور مغربی طاقتوں کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان دونوں کو لڑایا جا رہا ہے، اور یہ جنگ شیعوں نے شروع کی ہے، سعودیوں نے شروع نہیں کی ہے، ایران نے شروع کی ہے۔ انقلاب ایران نے شروع کیا، شیعوں کو پہلے ایران نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر ملک میں شیعوں کو آرگنائز کیا، شیعوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں پھر ری ایکشن کے طور پہ سعودی عرب، امارات، CIA، امریکہ، ان لوگوں نے تکفیری جماعتوں کی سرپرستی کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر آپ شیعہ جو ہے نا پیچھے ہٹیں واپس شیعہ مذہب کی طرف، مذہب ہے، سیاسی تحریک نہیں ہے، بے وقوفو، مذہب ہے، مقدس ہے۔ خامنئی شمر ہے، خامنئی امام حسین علیہ السلام کا اختیارات نہیں رکھتا، یہ شمر ہے،
یہ مردود ہے، یہ مرتد ہے جو کہتا ہے میرے اختیارات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، میری لیڈرشپ پیغمبر کی لیڈرشپ ہے. یہ کفر ہے. وہ بے وقوفو، او شیعو غافلو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ابو بکر عمر پہ ہنستے ہو، جماعت عمریہ پہ ہنستے ہو، اور تم نے خامنئی کو عمر بھی بنایا، ابو بکر بھی بنایا، معاویہ بھی بنایا. ٹھیک ہے، اپنے مذہب کو، اپنی مذہب کی طرف آ جاؤ، اہل بیت علیہ السلام کی طرف آ جاؤ. اور اہل بیت علیہ السلام کا مذہب جو ہے وہ سیاسی تحریک نہیں ہے، انتظار کا مذہب ہے، انتظار فرج کا مذہب ہے. اور ملک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ وفاداری کا مذہب ہے، خدمت کا مذہب ہے، انسانیت کے ساتھ خدمت کا مذہب ہے، آپ کے دوسرے شہریوں کے ساتھ پیار کا مذہب ہے. آپ واپس آ جاؤ تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. میرا سلام ہے میرے بھائی اور بہن جو پارا چنار میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے گشائش فراہم کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرج مہیا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو کا منہ کالا کرے. اور میرا پرزور اپیل ہے افواج پاکستان سے اور پاکستانی قیادت سے کہ شیعہ قوم کی اکثریت، یاد رکھیں شیعہ قوم کی اکثریت ایران کے ساتھ نہیں ہے. یاد رکھیں آپ، شیعہ قوم کی اکثریت مذہب کو مذہب سمجھتی ہے. شیعہ قوم کی اغلب اکثریت اپنے مذہب کو سیاسی تحریک نہیں سمجھتی. شیعہ قوم کی اکثریت، پاکستان میں شیعہ قوم کی اکثریت اپنے ملک کے وفادار ہیں. ایرانی جھنڈے سے ان کی کوئی نہ بیعت ہے نہ کوئی وفاداری ہے. بس کچھ بیرون ملک سے آتے ہیں مولوی، ہمارے ممبروں پہ ان کا قبضہ ہے، ہمارے مساجد پہ ان کا قبضہ ہے. ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں اس کے بجائے کہ تم تکفیریوں کی حمایت کرو، ان مولویوں کو تم ملک میں ویزا نہ دو. ایسے ملعون مولوی جو ایران سے آتے ہیں ان کو تم ویزا نہ دو، یا جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو ممنوع المنبر کر دو. یہاں پر ولایت فقیہ وغیرہ جو پاکستان میں نہیں چلے گا. تو آپ اگر یہ کریں یہ بہتر ہے، کیونکہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ قوم کی اکثریت جو ہے وہ ایرانی پہ ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، غلط ہے. شیعہ قوم کی اکثریت اپنے فوج سے پیار کرتی ہے، اپنے ملک سے پیار کرتی ہے، اپنے ملک کی عزت چاہتی ہے. پاکستان کو شیعوں نے بنایا، پاکستان کو دفاع شیعوں نے کیا ہے. پاکستان شیعوں کے فنڈ سے بنے، شیعوں کے پیسوں سے بنے، شیعوں کے خون سے بنا ہے خود یہ حکومت ملک پاکستان. یہ شیعہ قوم پاکستان غدار نہیں ہے، نہ تانا ہے. کچھ ہیں شیعوں میں جو یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مذہب کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ایرانی انقلاب کا ایک حصہ ہے. نہیں، پاکستان میں بر صغیر میں انقلابی ایران سے پہلے بھی شیعت تھے، ٹھیک ہے نا. اور جب یہ انقلابی ایران دفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد بھی شیعہ رہیں گے. شیعہ جو ہے شیعوں کو کیونکہ شیعہ لیڈرشپ میں، شیعہ مساجد میں ان لوگوں کا قبضہ ہے، اور شیعہ میڈیا پر ایسے مولویوں کا قبضہ ہے، تو اس لیے یہ تاثر پایا جاتا ہے. وَإِلَّا ان لوگوں کی شیعہ قوم میں اتنا اثر رسوخ نہیں ہے. اور شیعہ قوم، پاکستان کی جو شیعہ قوم ہے، کبھی حزب اللہ نہیں بنے گا، لبنانی حزب اللہ نہیں بنے گا، کبھی نہیں بنے گا. اگرچہ کوشش بہت کیا جاتا ہے، شیعہ قوم کو لبنانی حزب اللہ نہ بننے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ تم تکفیریوں کو ہم پہ مسلط کرو تاکہ وہ ہمیں ذبح کر دیں، ہمارے بچوں کو ذبح کر دیں. مجھے افواج پاکستان سے اپیل ہے، شیعہ قوم کو لبنانی حزب اللہ نہ بنانے کا راستہ یہ ہے کہ ان مولویوں کا آپ کر سکتے ہیں بھائی. جیسے آپ نے پاکستان میں قانون بنایا کہ بھائی آپ کسی مسجد میں، کسی امام بارگاہ میں، کسی مجلس میں آپ ابو بکر عمر کو کچھ نہیں سکتے، صحابہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. اسی طرح بناؤ نا کہ یہاں پر بھائی خامنئی وغیرہ جو ہے وہ شیعہ قوم آپ کے ساتھ ہے. بھائی اس قانون بناؤ کہ امام بارگاہوں میں آپ جو ہے نا ایرانی ایجنڈے کی آپ پروموٹ نہیں کر سکتے بھائی. ہم آپ کے ساتھ ہیں، پلیز یہ قانون بناؤ. اس کے بجائے کہ تکفیریوں کو اسلحہ دے کے ہم پہ مسلط کرتے ہو. او بھائی کیا ہم آپ کے شہری ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم اسی ملک کے ہیں، ہم آپ کے بہن ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم اسی ملک کے ٹیکس پیئرز ہیں، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں. تکفیریوں کو ہم پہ مسلط نہ کرو، اور نہ بیرون ملک سے ان کو فنڈنگ مہیا کرو، اور نہ ملک کا امن و امان خراب کرو.
شیعہ خود آپ سے اپیل کرتی ہے، پورا شیعہ قوم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ممبرگاہوں پہ یہ پابندی لگاؤ کہ ہمارے ممبرگاہوں میں کوئی خامنئی کی تصویر نہیں لگے گی. یہاں پر خامنئی اور انقلابی ایران کا یہاں پہ پرچار کرنا ممنوع ہے تمام شیعہ مساجد میں. واللہ شیعہ قوم آپ کا شکریہ ادا کرے گا. پاکستانی پارلیمنٹ اگر ایسا قانون پاس کرے گا، پاکستانی سینٹ ایسا قانون پاس کرے، صدر پاکستان دستخط کر لے، ٹھیک ہے نا، اور پاکستان کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ قوانین نافذ کریں، پورا قوم آپ کا شکریہ ادا کرے گا. واللہ کی اللہ کی قسم کچھ مولوی ادھر ادھر تڑپیں گے، ان کے منہ پہ شیعہ خود تھوک لیں گے، تھوک ماریں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی شیعہ قوم بیدار ہو جائے اور شیعہ عوام یہ احساس کرے، اور شیعہ جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو شیعہ قوم میں جو صاحب رسوخ حضرات ہیں، وہ سامنے آ جائیں. یہ علماء نے آپ پہ بہت تباہی لائی ہے بھائی. خاموش رہنا حرام ہے اپنے علماء کے خلاف. اللہ کی قسم یہ ان کا فتنہ سب سے بڑا ہے، شیعہ علماء کا فتنہ. انہوں نے مذہب کو چینج کیا ہوا. مذہب کو کیا بنایا انہوں نے؟ شیعہ مذہب کو انہوں نے بنایا ہے ایرانی حکومت کے لیے لاؤڈ اسپیکر. یہ پلیز میرا اپیل ہے شیعہ متنفذین سے، شیعہ اکابر سے، شیعہ بزرگوں سے، شیعہ انٹلیکچوئل سے اور شیعہ اسلامی شخصیات سے کہ پلیز آپ خاموش نہ رہیں اور بیدار ہو جائیں. آپ کو گالی ملے گی شروع میں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا نا، حکومت ایران کا سب سے بڑا اثاثہ پاکستان میں کیا گالی، کہ جو ایران کے خلاف بولے گا اس کو گالی دے دو، گالیوں کی بارش کر دو، پھر وہ بیچارہ بے عزت ہو کے پیچھے ہٹے گا، پھر دوسرا بھی کوئی نہیں بولے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس سے آپ نہ ڈریں، آپ اس سے نہ ڈریں، آپ اس کو آپ روشن کر دیں. لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو گالی دے رہے ہیں یہ بس ان کا کام ہی گالی دینا ہے، ان کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس. یہ بہت ہی اقلیت ہے، بہت چھوٹی قوم ہے یہ گالی دینے والے. آپ سامنے آ جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اپنے دین، اپنے مذہب، اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، پارا چنار کو بچانے کے لیے، کہ بھائی تم تکفیریوں کا حمایت بند کر دو. ہم ایران کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان ہم نے بنایا، پاکستان کو ہم نے بچایا ہے، پاکستان کی خدمت کرنے والے ہم ہیں، پاکستان کے غدار ہم نہیں ہیں. وہ کچھ مولوی ہیں ملعون، کچھ مولوی ہیں ملعون جو برین واشڈ ہیں، وہ ہم مردود ہیں ہمارے مسجدوں سے، ہمارے امام بارگاہوں سے. پلیز تم یہ پلیز میرا 10 بستہ اپیل ہے شیعہ اکابر سے کہ پلیز تم یہ موقف اختیار کرو، خاموشی اختیار نہ کرو. بہت ہو چکا ہے. اگر تم لوگ نا 30 سال پہلے یہی جو ابھی میں کہہ رہا ہوں 30 سال پہلے کہہ دیتے تو بہت کچھ جو شیعوں کے ساتھ ہوا نہ ہوتا. اگر آپ ڈس آن کر لیتے 30 سال پہلے، 35 سال پہلے، جب پتہ چل گیا تھا نا اس وقت کہ حکومت پاکستان نے سپاہی صحابہ بنایا آپ کو قتل کرنے کے لیے، حکومت پاکستان کی ایجنسیاں وہ ٹیررسٹ گروپس کی جو تکفیری ہیں ان کو شیعوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے، اگر اس وقت آپ بولتے، کھڑے ہو جاتے، خاموش نہ رہتا ہے تو یہ بہت رک جاتا. یہ ساجد نقوی، یہ لوگ یہ کیا ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ دین فروش مولوی ہیں، ان کا نہ دین ہے نہ عقیدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ، یہ جواد نقوی، ان کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کا، نہ دینی معرفت ہے ان کا. یہ برین واش زامبیز ہیں. میں نے کہہ دیا برین واش ہیں بھائی. ان کا عقل نہیں ہے. یہ نہ اپنے قوم کے مفادات کو سمجھتے ہیں، نہ اپنی قوم کی بقا کو سمجھتے ہیں، اور ان کو نہ اتنا ابھی تک احساس ہوا ہے کہ خامنئی جو ہے ساجد نقوی کو اپنا جوتا بھی نہیں سمجھتا. خامنئی جو پاکستان کے علماء کو انسان ہی نہیں سمجھتا، پاکستانی شیعوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، گدھا سمجھتا. کبھی تمہارے لیے اس نے کچھ کیا؟ کبھی کوئی بیان دیا؟ ہاں، جو غزہ کے لیے وہ بیان دیتا ہے، جو فلسطین کے لیے خمینی صاحب، خمینی کا آپ تقاریر دیکھیں، خامنئی کا اس کا دنیا میں شاید کوئی تقریر ہو، دیکھیں خامنئی سال میں تقریباً 80-90 تقریر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے سینکڑوں تقریر، کوئی تقریر ایسا ہو کہ اس میں فلسطین کا ذکر نہیں ہے. کوئی ایسا تقریر آپ کو ملے یا نہ ملے، شاید کوئی ایسا تقریر نہیں کہ اس میں فلسطین کا ذکر نہ ہو، فلسطین کی حمایت اس میں نہ ہو. آج سے نہیں، 1980s سے، اول انقلاب سے. آپ کا کیا، پارا چنار کا کیا؟ یہ انسان نہیں ہے. اور بھائی تو شیعوں کا لیڈر ہے، جماعت عمریہ تو تجھے اپنا لیڈر مانتے بھی نہیں، ان کے تو جوتے چاٹتا ہے، تو ملعون. ہاں،
تو شیعوں کے زور سے شیعہ ملک میں آ کے ادھر رہبر بنا، شیعہ مذہب کے نام پہ تو وہاں پہ رہبر بنا، اور تو شیعہ مفادات کو جماعت عمریہ پہ قربان کر رہا ہے، اور شیعہ مرتے ہیں، شیعہ کٹتے ہیں، شیعہ ذبح ہوتے ہیں، شیعوں کا گھر جلتا ہے، شیعوں کے مساجد جلتے ہیں، شیعوں کے شہر تباہ ہوتے ہیں، تو ایک لفظ نہیں بولتا۔ لعنت ہے تیری شکل پہ خامنہ، لعنت ہے تیرے شکل پر، لعنت ہے اس انقلاب پر، اور افسوس ہے شیعوں کہ تم کب بے جاگ جاؤ گے، تم کب بیدار ہو جاؤ گے۔ مجھے تو تمہاری غفلت کو دیکھ کر میں تو سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں دیکھتے؟ اتنا حق اتنا واضح ہے تمہارے سامنے۔ بہرحال اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میں آج چاہ رہا تھا کہ حضرت مولا امام حسین علیہ السلام وہ انقلاب کی یا نہیں کیا انہوں نے، اس پہ بات کروں، اس پہ گفتگو کروں، لیکن گفتگو دوسری طرف چلی گئی، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک اور موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، چلیں اس موضوع پہ کو آج گفتگو نہیں ہو سکا، کیونکہ ابھی وہ اس موضوع پہ اب میں اپنے اتنی بات کیا ہے کہ اب تو اس کو دوسری طرف پلٹا دینا وہ مناسب ہے کہ وہ نہ کریں۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی امام حسین علیہ السلام کے کہ انہوں نے قیام کیے یا نہیں کیا، اس کے متعلق انشاءاللہ کل بات کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ چلیں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اگلا پروگرام آپ انتظار کریں ہم امام حسین علیہ السلام پر، کہ انہوں نے انقلاب پہلے کیوں مدینے سے کیوں نکلے، مکے سے کیوں نکلے، اس موضوعات پر پھر اگلے دن، ٹھیک ہے نا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ کیا کر میں دیکھوں کہ اس کے پاس کیا کوئی میسج ہے، اپنے کیا نام ہے اس کا، اپنے جو آپریٹر صاحب ہیں، اس کا بھی کوئی میسج نہیں ہے جی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے دن پر پروگرام رکھیں گے، کل یا پرسوں، ٹھیک ہے نا، امام حسین علیہ السلام پر۔ اللہ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے مولا کے فرج میں تعجیل فرمائے، ان کو اذن خروج عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم ہم شیعوں کی اصلاح فرمائے، پروردگار عالم ہم شیعوں کی اصلاح فرمائے۔ ہمارے بھائی جو پرچنار میں ہیں، ہمارے بھائی جو افغانستان میں طالبان کے ظلم کے چکی کے نیچے پھنس رہے ہیں، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو شیعہ خوف کی حالت میں، صرف پرچنار تو نہیں ہے، کوئٹہ کے شیعہ کئی سالوں سے ذبح ہو رہے ہیں، کراچی میں شیعہ کئی سال سے ذبح ہو رہے ہیں، سندھ میں، پنجاب میں، ڈیرہ غازی خان کی شیعہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، میں نے یہی سنا۔ پہلے وہاں پہ بہت سارے گاؤں تھے، بہت سارے بستیاں تھے شیعوں کے، بیچاروں کو وہاں سے اتنا قتل کیا کہ سب وہاں سے کچھ تو قتل ہو گئے، اور بہت سارے وہاں سے متفرق ہو گئے، چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور کتنے ہمارے انٹلیکچوئلز کو، ہمارے تعلیم یافتہ لوگوں کو، ہمارے تاجر طبقے کے افراد کو، ہمارے شعراء کو کتنا شہید کیا گیا ان سالوں میں، عزیزوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مولا اور ہمارے منتقم کی فرج میں تعجیل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو بیدار کرے کہ واپس اہل بیت علیہ السلام کے راستے کی طرف آ جائیں اور زیدیت کو چھوڑ دیں۔ یہ مذہب انقلاب کا مذہب نہیں ہے،
یہ مذہب وہ زیدیوں کا مذہب ہے، وہ جا کے تلوار نکالیں، دنیا والوں سے لڑیں، جو مرضی کریں۔ ہمارا مذہب ہے انتظار فرج کا، اور انتظار بقیت اللہ الاعظم علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور تقیے کا۔ اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ اپنے ملک سے وفاداری اور اپنی حکومتوں کا مخالفت نہ کرنا۔ ابھی آپ نے دیکھا دوسرے، میں نے کتنی احادیث پڑھی تھی کہ اپنی حکومتوں کا مخالفت نہ کرو۔ اگر تم شیعہ اسی پہ عمل کرتے نا، اور شیعہ تنظیمیں اسی پہ عمل کرتے، اس کے بجائے کہ ہم یہاں پہ انقلاب لائیں گے، اسلامی انقلاب لائیں گے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، کہ یہاں پہ انقلاب لا کر ہم یہاں پہ فقہ جعفریہ نافذ کریں گے۔ ایران میں فقہ نافذ جافظ ہے، اور ایران میں فقہ نفر جافظ ہے کہ تم نے ادھر پاکستان میں اس کے نعرے لگانے شروع کر دی، تم بیوقوفوں نے، اور تمہیں کوئی اجازت دے گا؟ تمہیں اجازت دے گا؟ یہ ہمارے مولویوں نے جو تمہارے، دیکھیں یہ جو سپاہی صاحبہ وغیرہ تمہارے قتل کرایا نا، یہ در حقیقت ہماری ہی مولویوں نے کرایا ہمارا قتل۔ خمینی صاحب نے کیا ہے، خامنی صاحب نے کیا، اور ان کے اعلی کار عارف حسینی اور ساجد نقوی، ان لوگوں نے ہمارا قتل کرایا۔ یہ لوگ ذمہ دار ہیں، یہ لوگ جو ایران کے اعلی کار ہیں، انہوں نے ہمارا قتل کرایا۔ اور یہ ابھی تک دیکھیں عزیزوں، ان کو یہ احساس نہیں ہے ہماری مولویوں کو کہ جس طریق پہ یہ چلیں یہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم کی تباہی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم میں بیداری پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ قوم کے نوجوانوں کو ہمت دے کہ وہ کھڑے ہو جائیں، آواز بلند کریں مولویوں کے خلاف، کہ ہم اپنے مساجد میں، اپنے امام بارگاہوں میں، امام حسین علیہ السلام کے منابر پر، یہاں پر ایک بیرونی ملک ایجنڈے کے پروموشن کو برداشت نہیں کریں گے، اور نہ اجازت دیں گے، نہیں اجازت دیں گے نہ۔ اور تشیع سے خارج عقائد، یہاں پر ولایت فقیہ کے کفر عقائد، انقلاب کے کفر عقائد ہمارے ممبروں پہ پروموٹ نہ کرو۔ اور یہاں یہ ممبر ہے امام حسین علیہ السلام کا، یہاں پہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، ان کے فضائل، ان کے مصائب، ان کے احادیث منورہ، ان کے احکام، ان کا اخلاق، ان کے بیان بھی یہاں پہ بیان ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی یہاں پہ ان ممبروں پہ بیان نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے قوم کو اللہ تعالیٰ، اور ہمارے نوجوانوں کو، اور ہمارے بزرگوں کو، اور ہمارے لیڈرز کو، اشیاء قوم میں تعلیم یافتہ افراد کو، جن کا اشیاء قوم پہ اثر رسوخ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اس بات کے اظہار کرنے کو۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہ آپ کو عزت دے، عالی مدد۔